وہ 2:30 بجے فارغ ہو گئی تھی۔ بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے وہ اپنے کیبن سے باہر نکل آئی۔ شام ہونے میں بھی کافی دیر تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر دھیمے سے مسکراتے ہوئے ایک طرف کو چل دی۔ سارا کو اس کے آفس کا راستہ بڑے اچھے سے آتا تھا۔ ماضی میں کتنی ہی بار وہ وہاں آ چکی تھی۔ دھیمے قدموں سے مغرور سی چال چلتے ہوئے وہ اس کے آفس تک آ گئی۔ سرگوشی کے سے انداز میں سارا نے اس کا نام پڑھا تھا، پھر دھیرے سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آ گئی۔ وہ ایک طرف رکھے ورک ڈیسک کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے سامنے کسی پروجیکٹ کا میپ کھلا ہوا تھا اور وہ پوری طرح اس میں مگن تھا۔ ڈارک گرے پینٹ، اس کے اوپر بلیک شرٹ پہنے، معمول کے مطابق آستینیں کہنیوں تک موڑے، وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ سارا 2 قدم آگے کو آئی۔ اس کے بدن سے اٹھتی کلون کی مہک سارا کی سانسوں میں اترنے لگی تھی۔ وہ یوں ہی دبے قدموں آگے بڑھی اور اپنا سر دھیرے سے اس کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ یکلک چونک گیا۔ سارا، اس کے لبوں سے سرگوشی میں نکلا تھا۔ صبح سے ایک بھی میسج نہیں کیا تم نے؟ سارا نے آنکھیں موند لی۔ اس نے سارا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مقید کیے اور دھیرے سے آگے کو کھینچتے ہوئے اپنے ارد گرد باندھ لیے۔ میں نے سوچا شاید میں تمہاری مشکل بڑھا رہا ہوں، وہ بولا۔ وہ کیسے؟ سارا نے پوچھا۔ تم شادی شدہ ہو سارا، 2 بچے ہیں تمہارے، شاید میرا تمہاری زندگی میں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، بڑی جلدی احساس ہو گیا تمہیں؟ سارا ناگواری سے بولی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹا۔ سارا اسی کو دیکھ رہے تھے۔ سارا، تم ہر بار میری طرف پلٹ کر آتی ہو اور میں ہر بار تمہارا اسیر ہو جاتا ہوں اور تم ہر بار مجھے تنہا چھوڑ جاتی ہو۔ اور وہ سارا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی گہری سی آنکھیں سارا کی خوبصورت سی آنکھوں میں گڑ سی گئیں اور سارا کی سرگوشی اس کے لبوں پر آ کر ٹوٹ گئی۔ اور میں پھر سے انتظار کی بٹی میں جلنے لگتا ہوں، تمہارے ایک بار پھر سے لوٹ آنے تک۔ وہ اپنی انگلیاں اس کے گلابی گالوں پر پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے لمس کے زیر اثر سارا کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ میں تمہیں 5 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولی۔ سارا نے بڑے حق سے اس کے سینے پر سر رکھا تھا اور اپنے دونوں بازو اس کے اطراف میں باندھ دیے تھے۔ حاشر اور ہمنا دونوں اس سے ملنے آئے تھے۔ ہمنا نے تو آتے ہی سندس کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ بھابھی، چلیں بس بھی کریں اب، ہم لوگ تو اداس ہو گئے ہیں، ہمنا نے کہا۔ اداس ہو یا تھک گئی ہو؟ سارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری جان عذاب میں آئی ہوئی ہے قسم سے، سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، قسم سے بھابھی میری تو صبح و شام کچن میں ہی مت ماری جاتی ہے۔ وہ اپنے دکھڑے روئے جا رہی تھی۔ سارا ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ بھابھی، ہم لوگ ذرا آؤٹنگ پر جا رہے ہیں، بچوں کو لینے آئے تھے، حاشر نے کچھ دیر بعد کہا۔ نظریں آج بھی متلاشی سی تھیں۔ حاشر، مجھے سارا پتہ ہے کہ کس قسم کی آؤٹنگ پر جا رہے ہو تم لوگ۔ تمہارا وہ خود غرض بھائی باہر کہیں گاڑی لے کر کھڑا ہوگا، اب اسے بچے یاد آ رہے ہیں اور تمہیں اس نے جال بچھانے بھیجا ہے۔ سارا سب سمجھ گئی تھی۔ حاشر چپ رہ گیا۔ بھابھی قسم سے، حسن بھائی روز کہتے ہیں کہ بچوں کو لے آؤ، پھر چاہے واپس چھوڑ آنا، اداس ہو گئے ہیں وہ بچوں سے، ہمنا نے کہا۔ اور میں تو یاد نہیں آئی ہوں گی اسے ان 2 ہفتوں میں، ہے نا؟ سارا نے پوچھا۔ وہ دونوں بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے تھے۔ کیونکہ اسے میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے شادی کر کے بس ایک رسم پوری کر دی اور بچے پیدا کر لیے، اس کے بعد بیوی جائے بھاڑ میں، اسے بھلا کیا سروکار، بس بچے یاد آ رہے ہیں اسے، پچھلے 5 سالوں کی بیوی یاد نہیں آ رہی۔ سارا پھٹ پڑے۔ ان 2 ہفتوں میں ایک بار بھی نام لیا ہے اس نے میرا؟ ایک بار بھی شرمندہ ہوا ہے کہ اس نے غلط کیا؟ ایک بار بھی پلٹ کر پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں؟ نہیں، کیونکہ اسے ضرورت ہی نہیں، وہ کہتی چلی گئی۔
حاشر اور ہمنا بالکل خاموش تھے۔ جاؤ لے جاؤ اس کے بچے، بس بچوں کا ہی باپ ہے وہ۔ سارا کی جیسے آواز بھر آئی تھی۔ وہ دونوں چپ چاپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمنا نے سندس کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ ابھی وہ دونوں صحن میں ہی تھے جب بیرونی دروازہ کھلا۔ سفید یونیفارم میں سفید اوور آل پہنے سونیا اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا نرسنگ کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ کیسی ہو سونیا؟ ہمنا اس سے گلے ملی۔ سونیا نے بس ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے حاشر پر ڈالی تھی اور حاشر اس کے تھکن آلود چہرے کو حفظ ہی کرتا رہ گیا تھا۔ سارا بالکل درست تھی۔ حسن چند قدم آگے گاڑی لیے کھڑا تھا۔ ہر بار یہی پینترا ہوتا تھا اس کا۔ بیوی بھلے ہی یاد نہ آتی لیکن بچے ضرور یاد آنے لگتے تھے۔ پھر حاشر، حازم یا ہمنا میں سے کوئی نہ کوئی اسے اس قسم کا ڈرامہ رچا کر بچوں سے ملوا دیتا تھا۔ اب بھی اس نے گاڑی سے باہر نکل کر انس کو گلے سے لگا لیا، خوب ہی چوما، خوب ہی پیار کیا۔ پھر سندس کی باری آئی۔ بھائی بس کریں، ساحر آ گیا تو یہیں میدان جنگ لگ جائے گا، حاشر نے کہا۔ حسن نے سندس کو یوں ہی گود میں بٹھائے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بھائی یہ سراسر زیادتی ہے آپ کی، ان بچوں کی ماں بھی کچھ لگتی ہے آپ کی۔ بھابھی رو رہی تھیں، حاشر نے کہا۔ چپ کر، مجھے سارا پتہ ہے اس ڈرامہ کوئین کا، حسن نے کہا تھا۔ پروین نے 2 دن سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ وہ صرف پانی پر گزارا کر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب نے زور لگا لیا لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ مطالبہ حسن سے تھا سہارا کو واپس لے کر آنے کا۔ امی میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہ صاف انکاری تھا۔ پروین بھی ضد میں آ گئی۔ چل پھر تیرے سر چڑھ کر ہی مروں گی میں بغیرت انسان، اچھی بھلی خوبصورت اور نیک بیوی کے ہوتے ہوئے تجھے کسی اور سے عشق کی پینگیں بڑھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ برس پڑی تھی۔ دونوں ماں بیٹا میں سر جنگ 3 دن تک چلی۔ پروین کا بی پی مسلسل لو ہوتا جا رہا تھا۔ حاشر صبح شام اس سے لڑتا، آخر کار وہ ہار ہی گیا۔ پروین، کمال، حاشر اور حسن پر مشتمل وہ قافلہ ایک شام سارا کو لینے جا پہنچا۔ حسن کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ اسے کس طرح وہاں لایا گیا ہے۔ ساحر گھر آ چکا تھا، سارا بھی گھر پر ہی تھی۔ دروازہ صارف نے کھولا۔ حسن کو دیکھتے ہی اس کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جمیلہ اور ساحر ان کے پاس آ بیٹھے۔ ہاں جی فرماؤ، ساحر نے بات شروع کی۔ حسن یوں ہی چہرے پر سختی طاری کیے سر جھکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا رہا۔ ہم لوگ سارا کو لینے آئے ہیں، پروین نے مدعا عرض کر دیا۔ اچھا، کیوں بہنوئی صاحب، ایسا ہی ہے؟ ساحر نے حسن کی طرف دیکھا، وہ چپ رہا۔ ساحر بیٹا، حسن اپنی غلطی مانتا ہے، شرمندہ بھی ہے، چل اب جانے دے، پروین نے کہا۔ اس کی شکل سے تو نہیں لگ رہا آنٹی کہ یہ شرمندہ ہے، اکڑ دیکھیں اس کی، دماغ تو عرشوں پر لگ رہا ہے اس کا، ساحر نے کہا۔ امی میں نے کہا تھا نا، میں نہیں جانا وہاں، نہیں سنی جاتی مجھ سے ان لوگوں کی بکواس، حسن تڑپ گیا۔ تو آدھی رات کو میری بہن کو تنہا خالی ہاتھ گھر سے نکال سکتا ہے اور میں بکواس بھی نہیں کر سکتا؟ بلے بھائی بلے، تو نے سمجھا کیا ہے اسے؟ یتیم ہے وہ، لاوارث ہے، یا میں نے بیچ دی ہے اسے تیرے ہاتھوں؟ بول، جب دل چاہا لے گیا، جب دل چاہا نکال بار کیا، ہم لوگ بس ساری عمر یہی تماشا دیکھیں گے؟ ساحر بھڑک اٹھا۔ 8 گز لمبی زبان ہے تیری بہن کے منہ میں، سمجھا؟ یہاں ناک پر دھڑا رہتا ہے اس کا غصہ۔ پورا دن ذلیل ہو کر گھر آؤ اور پھر اس کے ہاتھوں ذلیل ہو۔ حسن کو بھی غصہ آ گیا۔ حسن میری بات سن، مجھے پتا تھا کہ میں غصے کا ذرا تیز ہوں، مجھ سے دوسروں کی باتیں ذرا کم ہی برداشت ہوتی ہیں، میں اپنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، مجھے وقت پر ہر چیز تیار چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے میں نے نوکری والی لڑکی سے شادی نہیں کی، کیونکہ نوکری والی لڑکیاں سب کچھ بہترین طریقے سے مینیج نہیں کر سکتی، صبح بھی افراتفری،
شام بھی افراتفری، اوپر سے چھوٹے چھوٹے بچے، کیونکہ تم جیسوں کو شادی کے فوراً بعد اوپر تلے ہی تو 2-3 بچے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے جاب والی سے شادی نہیں کی کہ میں افورڈ نہیں کر سکوں گا، میں اس کی کوتاہیوں، خامیوں یا غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکوں گا۔ ساحر کہتے کہتے رکا۔ جیسے تو نہیں کرتا، تیری بیوی صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی ہے، بھاگم بھاگ کر کے ہر چیز اٹینشن کرتی ہے، 8 سے 2 تک گھر سے باہر رہتی ہے، پھر واپس آ کر گھر، کچن، بچے، 2 عدد چھوٹے چھوٹے بچے۔ پوچھ اپنی ماں سے کہ اوپر تلے کے چھوٹے چھوٹے بچے سنبھالنا کس قدر مشکل کام ہے، اور اس سب کے باوجود بھی تو اگر اس سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہ تیرے گھر آنے پر کسی محبوبہ کی طرح تیرے ناز اٹھائے تو تیرے سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے۔ حسن کمال، ساحر دھاڑ کر بولا تھا، اگر اپنے چونچلے ہی پورے کروانے تھے تو کسی عام سی لڑکی سے شادی کر لیتا، بچوں میں کم از کم 5-5 سال کا وقفہ ڈالتا، تب شاید تیری بیوی تیرے غصے کو تھوڑا برداشت کر پاتے۔ گھر بھی اس کے ذمہ، ہانڈی روٹی بھی وہی کرے، تیرے بچے بھی وہی سنبھالے، 6 گھنٹے کی نوکری بھی وہی کرے، اور پھر تیرے جوتے بھی وہی کھائے، تیری گالیاں بھی وہی سنے۔ ساحر کی آواز اونچی ہو گئی۔ چل بیٹا بس کر دے، پروین نے دھیرے سے کہا تھا۔ یہ بس کر دینا آنٹی، یہ کیوں نہیں بس کر دیتا؟ سارا غصہ اسی کے اندر ہے، سارا دن بس یہ اکیلا ہی ذلیل ہوتا ہے، بس یہی ایک ہے جو اپنی فیملی کے لیے محنت کرتا ہے، ہم لوگوں پر کیا چپڑ پھٹتے ہیں نوٹوں کے؟ ساحر نے کہا۔ بیٹا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ساحر نے کمال صاحب کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ آئندہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی انکل، اسے کہیں سارا کو فارغ کریں، ہم سے نہیں روز روز کے تماشے برداشت ہوتے۔ ماں میری اکیلی ہے یہاں، باپ میرا ملک سے باہر ہے، ابھی 2 چھوٹے بہانے والے رہتے ہیں، کیا بس ساری زندگی سارا کے ہی مسئلے حل کرتے رہیں گے ہم؟ جس پر ابھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری کا ہاتھ بھی دے دو۔ خدا کی قسم اگر حاشر دنیا کا آخری مرد بھی ہو تب بھی میں سونیا کا رشتہ نہ دوں، ساحر نے کہا۔ حاشر نے فوراً صوفے کے پیچھے کھڑی سونیا کی طرف دیکھا، وہ بھی کن اکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تجھ سے مانگا کس نے ہے یہ رشتہ؟ حسن ایک دم بولا۔ تیرے ماں باپ نے، ساحر نے جواب دیا۔ جس دن میں مانگوں گا نا یہ رشتہ، اس دن اتنی بکواس کرنا، سمجھا؟ آج نہیں۔ تبھی سارا نیچے اتری تھی۔ حسن نے اس کی طرف دیکھا، وہ منہ موڑ گئی۔ جمیلہ بہن، حسن سے غلطی ہو گئی، بس اس کی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر، پروین نے کہنا چاہا لیکن جمیلہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ بہن، ساحر ٹھیک کہہ رہا ہے، 5 سالوں میں یہ تیسری دفعہ یہاں آئی ہے، ایسا آخر کب تک چلے گا؟ ابھی تو میں اپنے ہاتھ پاؤں ہوں، ابھی بچے بھی چھوٹے ہیں۔ حسن سے کہیں سارا کو چھوڑ دے، خود بھی کسی اپنے مجاز کی لڑکی سے شادی کر لے، اور ہم بھی سارا کا رشتہ کہیں اور کر دیتے ہیں۔ ایک لمحے کو تو حسن سن رہ گیا تھا۔ بہن ایسے مت کریں، ماشاءاللہ دونوں کے 2 بچے ہیں، ایویں ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، پروین نے کہا۔ آنٹی جی، آپ کیوں کہہ رہی ہیں یہ سب؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ یہ کہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، یہ مانگے سارا سے معافی، یہ کہے کہ اپنی بیوی کو لینے آیا ہے، ساحر کہتا چلا گیا۔ سارا سے پوچھ لیں یہ کیا چاہتی ہے، جیسا یہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا، اگر واپس آنا چاہتی ہے تو خوشی سے آئے، اور اگر نہیں تو بے شک اپنا راستہ الگ کر لے۔ حسن یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ میڈم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اس کی اسسٹنٹ نے اسے آواز دے کر کہا تھا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ آپ کے آفس میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کچھ ڈیزائن اوکے کروا رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ ڈیزائن رول کرتی ہوئی اپنے آفس میں آ گئی۔ سوری مجھے کچھ دیر، اسے لگا 9 وار اندر ہوگا لیکن آفس خالی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ باہر نکل کر اسسٹنٹ سے پوچھتی، اس کے عقب میں دروازہ دھیرے سے بند ہو گیا۔ سارا ایک دم پلٹی، وہ دروازہ لاک کرتے ہوئے اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا، دونوں بازو سینے پر باندھ لیے تھے۔
سارا نے بھرپور نظر سے اسے دیکھا۔ وہ نیوی بلو پینٹ کے ساتھ بلو لائننگ والی شرٹ پہنے ہوئے تھا، پیروں میں نیوی بلو ہی شوز تھے، اسٹائلش سے بال اور ہلکی ہلکی بڑی ہوئی داڑھی۔ اپنی گہری خوابناک آنکھوں سے وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ سارا نے رول میز پر رکھ دیے۔ میں نے سنا کل تمہارا شوہر تمہیں منانے آیا تھا۔ وہ دھیرے سے بازو کھولتے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے 2 قدم آگے کو آیا۔ تمہیں بڑی خبر ہوتی ہے؟ سارا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ اب تمہاری خبریں بھی نہ رکھ سکوں تو پھر لعنت ہی ہے۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سارا اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس سے بس چند انچ کی دوری پر آ کر رک گیا۔ سارا، اس نے دھیرے سے پکارا اور مزید آگے ہوا۔ سارا کھڑی رہی، یہاں تک کہ اسے اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ سارا نے اس کے بوجھ کے زیر اثر اپنے قدموں کو ڈگمگاتا محسوس کیا تو دونوں ہاتھوں سے میز کا کنارہ تھام لیا۔ وہ پورے حق سے اس پر جھکا تھا۔ اس بار میری ہو جاؤ سارا۔ سارا کو اس کی انگلیاں اپنی پشت پر رینگتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کر اسے میز پر بٹھا دیا، یوں کہ سارا کے لب اس کی گردن کو چھونے لگے تھے۔ وہ پوری طرح اس پر جھکا ہوا تھا۔ دونوں کی سانسیں ٹکرانے لگی تھیں۔ سارا کا چہرہ دیکھنے لگا، ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے، ہونٹوں کے اوپری کنارے بھی تر ہونے لگے تھے، لبوں کی کپ کپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہو جاؤ گی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بہت نرمی سے اس نے اپنی پیشانی سارا کی پیشانی سے جوڑ دی۔ دونوں کے لب ٹکرائے تھے۔ ہاں، سارا کے لبوں سے نکلا اور مقابل پل بھر میں ہار گیا۔ بڑی بے قراری سے اس نے سارا کے کپ کپاتے لبوں کی مشکل آسان کی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک مسلسل سنائی دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ان دونوں کی سانسیں۔ کتنی ہی دیر وہ اس پر جھکا رہا تھا، اس کے لبوں سے امرت پیتا رہا تھا۔ پروین نے حسن سے مکمل بائیک آؤٹ کر رکھا تھا۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ صبح انڈسٹری کے لیے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ بقول حاشر اور حازم کے ان دنوں اس کا چکر فل عروج پر تھا۔ بے شک وہ چہرہ چھپا کر ڈیٹ پر جاتا تھا، لیکن بھائیوں کی عقابی نظریں اسے کھوج ہی لیتی تھیں۔ جانے انجانے میں ہی وہ دونوں اس کے پیچھے جاسوسوں کی طرح لگے رہتے تھے۔ یہی حال سارا کا تھا۔ اس نے تو جیسے ہر شرم ہی بھلا دی تھی۔ کہاں کا شوہر اور کہاں کے بچے۔ آئے روز وہ کہیں نہ کہیں آؤٹنگ پر نکل جاتی تھی۔ ساحر سے اس کے یہ آنکھ مٹکے بالکل برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے بدلہ لے رہے تھے۔ حسن سارا کا نام سنتے ہی ہتے سے اکھڑ جاتا، اور سارا کے ماتھے پر اس کے ذکر سے ہی بل پڑ جاتے تھے۔ پروین اور کمال کے پرزور اصرار پر بھی وہ سارا کو دوبارہ لینے نہیں گیا۔ بقول اس کے نہیں آتی تو نہ آئے۔ سارا نے بھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ پہلی مرتبہ حسن اس لیے اسے لے آیا کہ غلطی اس کی تھی، شادی نئی نہیں تھی، اور سارا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ دوسری مرتبہ بقول حاشر، حازم اور ہمنا کے حسن بھائی نے افیئر پچھلی دفعہ بھی چلایا تھا، لیکن بس وہ پکڑے نہیں گئے، اور بقول ساحر، صارف اور سونیا کے یہی حال سارا کا تھا۔ لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ سارا کو میک اپ گئے 2 مہینے ہو چلے تھے۔ حسن بچوں سے تو ہر دوسرے روز مل لیتا تھا، لیکن سارا سے اس کی ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں پوری طرح اپنے اپنے چکروں میں مگن تھے، لیکن پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے تھے۔ حسن چنگاڑ کر چھوٹے بھائیوں کو چپ کروا دیتا، اور سارا تو موقع پر ہی مکر جاتی۔ صاف انکار، سفید جھوٹ۔ ساحر کی پوری کوشش تھی کہ سارا کا یہ افیئر حسن کے علم میں نہ آئے، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی یقین تھا کہ حسن اس کے ان کرتوتوں سے تو ضرور واقف ہوگا۔ اسے سب سے زیادہ فکر حسن کے سامنے اپنی عزت کی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں جب جب سارا واپس آئی تھی، حسن نے اس کی ماں بہن ایک کر دی تھی۔ اب اگر حسن کو پتہ چل جاتا کہ سارا کیسے دھڑلے سے عشق رچا رہی تھی تو کیا ہوتا؟
اس سے آگے وہ جھرجھری لے لیتا تھا۔ سونیا کو اپنی فکر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سارا کا رشتہ اس گھر سے ٹوٹ گیا تو وہ اور حاشر کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری طرف حاشر اور حاسم نے حسن کی پوری طرح جاسوسی شروع کر دی۔ اپنے تئیں وہ دونوں پوری طرح سارا کے ساتھ پرخلوص تھے۔ حسن کی یہ لچن انہیں ذرا بھی پسند نہیں تھے۔ آخرکار دونوں گھروں نے ایک پلان بنایا، مکمل رازداری کے ساتھ، سارا اور حسن دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور دوسرا ناول جو کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بھی تمام پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔